کچھ لوگوں نے پوری زندگی اپنے ممبر و محراب پر یہی بات کہنا، نجی محفلوں میں ادھر ادھر یہ کہنا شروع، جی نبی تو بشر ہوتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہوتے ہیں، لیکن اس کا اتنا رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا اس پر اصرار کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کون انکار کر رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہوتے؟ اہل سنت کا یہ مزاج ہے، اہل سنت الحمدللہ نبی کے بشر ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں، جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ تو قرآنوں کا انکار کر جائے گا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اس بات پر ایگری ہونا کہ نبی بشر ہیں یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹینیو رکھنا، اصرار رکھنا، یہ طریقہ صالحین نہیں۔ سنی اس بات کا اقرار تو کرتا ہے، عقیدہ تو رکھتا ہے، ایگری تو ہے اس بات سے، بالکل یقین رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے اس پر کہ انبیاء کرام بشر ہیں، لیکن جب ان کا ذکر محفلوں میں اور جب ان کا ذکر مجمع میں ہوتا ہے تو پھر وہ ان کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کرتا، نبی کہہ کر، رسول کہہ کر، آقا کہہ کر، حضور کہہ کر، ان کے اوصاف کے ذریعے رحمت للعالمین کہہ کر اس طریقے سے وہ خطاب کرتا ہے۔ اچھا اب یہ کیوں ہے؟ ابھی ذرا فرق ہے۔ اس لیے کہ بشر کہنے سے، نبی بشر سے، تو فوراً کم علم شخص جس کی، یہ تو عقیدہ تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی، ورنہ میں یہ کبھی ذکر نہیں کرتا، جبکہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ اس کو مان رہے ہیں، لیکن جو چیز مانے تو ضروری نہیں کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے، کیونکہ اگر اس کے اندر وہم پایا جائے تو پھر ایک لفظ بول کے پھر اس پر آدھا گھنٹہ اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اللہ رب العالمین کے جو آخری نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اب مجھے اس کے بعد وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں نے حضور کو رحمت للعالمین کہا تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، لیکن رحمت للعالمین کہنے کے ساتھ ایک جو جواب گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انبیاء کی عزت اور توقیر، ان کا احترام اور ان کا ریسپیکٹ یہ مومنین پر لازم ہے۔ تو جب ان کا احترام، ان کی ریسپیکٹ، ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بول چال، اٹھنے بیٹھنے، جب بھی ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ ریز نہ کریں کہ جو ہماری عقیدت کو ہلا دے۔ عقیدت کو بحال رکھنے کے لیے پھر ہمیں بہت لمبا چکر مار کر اپنے آپ کو درست کرنا پڑے۔ دیکھیے اگر بشر صرف کہہ دیں تو یہ عقیدت برقرار نہیں رہ سکتی، فوراً آپ کا ذہن برابری کی طرف جا سکتا، میں بھی انسان وہ بھی انسان جائے گا، میں بھی انسان وہ بھی انسان، میں بھی بشر وہ بھی بشر۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو بشر بشر کہہ کر اگر مجمع میں بیان کیا جائے تو ان کی رسپیکٹ جو اصل ہے، اگر آپ ان کو بشر کہہ رہے ہیں تو آپ اس وقت بشر کہیے ان کو کہ جب آپ ان کو سید البشر کہہ رہے ہوں، جب ساتھ میں ان کی کوئی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً آپ غور کیجئے، ہمارے والد مرد ہی ہیں نا اور انسان ہی ہیں، لیکن ہم مجمع میں کبھی نہیں کہتے مرد آیا، انسان آیا، ہم کہتے جی ابو آئے، چچا آئے، تایا آئے۔ تو کوئی کہے گا جناب یہ تایا ابو کیا لگا رہے ہیں آپ، اور ابو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اب اس مثال کو ذرا سمجھیں، آپ تایا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ابو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا، ایک آدمی آیا، تو آپ کہیں گے ابو کہنے سے آدمی کی نفی کب ہوتی ہے؟ کہا میں نے آدمی اس لیے نہیں کہا، اگر آدمی تو میں سب کو کہتا ہوں، میں اگر اپنے ابو کو بھی آدمی کہوں گا تو میں اپنے اندر احترام کی وہ سطح برقرار نہیں رکھ پاؤں گا۔ میرے ابو آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ابو بھی تو ہیں، تو ابو ہونا ایک ایسا وصف ہے جو عظمت والا ہے، تو میں ہمیشہ آدمی تو ان کو مان گیا، لیکن ہمیشہ ڈسکس ابو اور والد اس لیے کرتا ہوں تاکہ احترام ہمیشہ باقی رہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کوئی کہے جی آپ اپنے والد کو والد محترم کہہ رہے ہیں، آپ ان کو آدمی نہیں مانتے، تو یہ جملہ بنے گا؟ تو اگر ہم حضور کو حضور اور آقا کہیں تو کہے کہ تم ان کو نبی نہیں مانتے، تم ان کو بشر نہیں مانتے، تو یہ بات بنے گی؟ بشر مانتے ہیں، جس طرح ہم بلا تشبیہ اپنے والد کو آدمی ہی مانتے ہیں، آدمی تو ہم بھی ہیں اور ہمارے والد بھی آدمی ہیں۔ اگر صرف آدمی آدمی کہیں گے تو ادب کو بیلنس کیسے کریں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے والد ہیں، ان کا احترام لازم۔ تو والد کہنا، ابو کہنا ان کی ایک شان والی صفت ہے جو ہمارے پاس نہیں، اور وہ ہم ان کے ساتھ اس لیے ذکر کریں گے تاکہ ہم مزاجی طور پر ان کے پر برابر نہ ہو جائے۔ یہ ابو ہونے والی شان، والد ہونے والی شان، یہ بڑا ہونے والی شان ہمیشہ ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں اپنا چھوٹا ہونا یاد رہے
ان کا بڑا ہونا یاد رہے تاکہ اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے میں کبھی ہم اتنے بے باک نہ ہو جائیں کہ اپنی طرح سمجھ کر ان کو بات کرنے لگے. تو ابو ایک نسبت سے ہماری طرح ہے اور ایک نسبت سے ہماری طرح نہیں ہے. تو جس نسبت سے وہ ہماری طرح ہے وہ جنس میں ہماری طرح ہے, اور جس نسبت میں ہماری طرح نہیں ہے وہ شان میں ہماری طرح نہیں ہے. بس اسی طرح نبی ایک جہت میں ہماری طرح ہے انسان ہونے میں, اور جس حیثیت میں ہماری طرح نہیں ہے وہ شان ہونے میں نہیں ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والد ہیں تو والد کہنے سے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ابو, والد سے مراد یعنی آدمی ہے ہی ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آدمی ہے, لیکن ہم اس کو ذکر اس لیے نہیں کرتے تاکہ وہ احترام باقی رہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں بلکہ آقا رحمت للعالمین کہنا, تو یہ شان اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ, اور یہ شان جب ذکر کر دی تو آپ کا انسان ہونا, نوع بشر ہونا, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, لیکن اس لیے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر احترام باقی رہے. آپ سمجھ گئے؟ اب یہ تہمت لگائی جاتی ہے اہل سنت پر کہ جناب یہ تو بشر ہی نہیں مانتے. ہم نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ ان کی شان ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ پھر آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو ہم سے پوچھ لینا چاہیے. ہماری تو ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایک ہے بشر ہونا, ایک ہے بشر کی رٹ لگانا. جس طرح میں نے والد کی مثال دی کہ والد کا آدمی ہونا, اور ایک ہے کہ ہر جگہ جگہ آدمی آیا, لوگ کہیں گے بڑا بے ادب آدمی ہے, اپنے والد کو آدمی کہہ رہا ہے, تو وہ لڑ پڑے کہ میرا باپ آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا آدمی تو ہے لیکن ان کی جو شان ہے وہ بیان کریں آپ. سمجھ گئے؟ اسی طرح حضور کو بشر کہنا تو یہ بالکل عام سی بات ہو جائے گی, لیکن نبی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہیں تو وہ بشر لیکن ان کی شان کیا ہے؟ نبی ہونا, رسول ہونا, رحمت للعالمین ہونا, اللہ کا محبوب ہونا. اس کو کہتے ہیں اقرار اور اسرار. اقرار یہ ہے کہ یہ آدمی ہے, اور اسرار ہمیشہ یہ کہ میرے والد ہیں. تو سنی کا یہ مزاج ہے کہ اس کا اقرار ہے کہ حضور انسان ہے, لیکن اسرار کیا ہے؟ آقا ہے, رحمت للعالمین ہے. وہ ہمیشہ اس بات کو ذکر کرتا ہے. یہ بنیاد ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے عقیدے کی. جس نے اس کو سمجھ لیا وہ بے ادبی کبھی نہیں کر سکتا. کوئی بات اس کے سامنے ایسی آ بھی جائے, کوئی بات اس کے سامنے ایسی آ بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑے آسانی سے کنارے سے نکال سکتا ہے, کیونکہ جب بنیاد سے اس کو مزاج بن گیا ہو انبیاء کے بارے میں تو پھر وہ ایسی بے ادبی نہیں کر سکتا. ممبر پر کھڑے ہو کر جی ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح بشر ہے. تو میں نے کہا کوئی اپنے والد کو اپنی طرح انسان نہیں کہتا, وہ کہتا جی میرے والد افضل انسان ہے کیونکہ والد ہیں. کوئی بندہ اپنے ابو کو اپنی طرح انسان نہیں کہتا, وہ کہتا میں بھی انسان ہوں, میرے ابو بھی انسان ہے, لیکن میرے ابو مجھ سے اعلیٰ انسان ہے. تو میں نے کہا انسان کا رٹ تو کوئی بچہ نہیں لگاتا, تو تم انبیاء جن کا رتبہ باپ کی شان سے بھی کروڑوں گنا بڑا ہے, ان کے لیے بشر کی رٹ لگانا. تو اب آپ دیکھیے ایک سوال, آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب کیا بشر کہیں نہیں ہم ان کو؟ میں نے کہا جہاں ضرورت ہو وہاں کہیں. یہ سوال اگر ذہن میں آ جائے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی دفعہ مان لے اور بات ختم ہو گئی, میں نے کہا ایمان تو اسی وقت آ گیا, کیونکہ بار بار میں انڈرسٹوڈ کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ والد کو والد کہنے سے آدمی ہونے کی نفی نہیں ہوتی, لیکن ہر جگہ آدمی کہنا یہ ادب کا تقاضا بھی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے, آگے ہم ذکر کریں گے, کیونکہ مکہ کے کافر جو تھے نا وہ انبیاء کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں تم تو ہماری طرح بشر ہو, ہماری طرح بازاروں میں پھر رہے ہو, ہماری طرح کھا رہے ہو, تم میں ہم میں کیا فرق ہے, تم پر وحی آ رہی ہم پر کیوں نہیں آ رہی. تو یہ ہمیشہ نبیوں کو بشر کہہ کر تانا دینا یہ کفار کا طریقہ رہا. وہ بشر ہیں لیکن ان کو عام سطح پر لے کر آنا, اور بھائی ان پر وحی کیسے آ گئی جب یہ بھی بشر میں بھی بشر. یہ باقاعدہ کافر کہتے تھے, قرآن میں موجود ہے, یہ تو ہماری طرح بازاروں میں پھر رہے ہیں جناب, یہ طرح ہی کھانا کھاتے ہیں, یہ تو ہماری طرح ہی سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان پر وحی کیوں آ گئی ہم پر کیوں نہیں آ گئی. یہ وہ برابری کا کانسیپٹ تھا جو ان کو نبی کے ادب کی طرف لاتا نہیں تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حضور بشر ہی ہیں, لیکن ادب کی طرف اتنے گئے کہ حضور کے وضو کا پانی بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. سرکار اگر اپنا تھوک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا تھوک زمین پر ڈالیں تو صحابہ کرام کو کیا نہیں پتا تھا آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں. کیا صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں؟ کیا صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ جن سے بشر سے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں
ان کے درمیان میں ہے، قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے، لیکن اس کے باوجود سرکار اگر تھوک بھی زمین پر ڈالیں تو وہ ہتھیلی پر روکیں. تو یہ احترام کی عادت ہمارے اندر کسی کے لیے جب جاگتی ہے جب ہم اس کو بڑا یقین کرتے ہیں. بڑا یقین یعنی اس چیز کو نہیں دیکھتے جو ہماری برابری کی ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اونچی شان ہے. جیسے باپ ہم میں آدمی ہونے میں برابر ہے، اگر ہم اپنے والد کو آدمی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تو آدمی ہے، اسی کو ذہن میں بٹھا کر بیٹھ جائیں تو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ابو کا ہاتھ چوم سکیں. نہیں چوم سکتے آپ، کبھی ان سے ادب سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جس دن آپ نے آدمی ہونا تو ذہن میں محفوظ کر لیا، لیکن یہ یقین کر لیا کہ یہ میرے والد ہیں، ان کی یہ شان ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آپ کی زبان سے جذبات میں بھی کوئی غلط جملہ نکل جائے. اس لیے کہ جب آپ نے ان کی اس بزرگی والی شان کو قبول کر لیا تو کبھی برابری کا ذہن نہیں آئے گا. اس لیے سنی وہ ہے جس نے حضور کی محبوب ہونے والی شان کو قبول کر لیا. تو سنی کا آپ کو بشر ماننے کے باوجود بھی کبھی زبان پر غلط لفظ نہیں آتا، کیونکہ اصل ہے شانوں کو قبول کرنا. آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کو بشری نہ کہا جائے. میں کہوں گا نہیں میرے بھائی، جہاں ضرورت ہو وہاں کہا جائے. جہاں ضرورت، آپ کہیں گے جہاں ضرورت نہ ہو، میں نے کہا وہاں شان بیان کریں. آپ اپنا ایمان بچانے وہاں شان بیان کریں، وہاں آپ شان بیان کریں. مثلا آپ کہیں گے جی ضرورت کہاں پر ہے، میں نے کہا جب ان کے بارے میں عقیدے کی کھوج لگانی ہو. جی ضرورت کہاں پر ہے، میں نے کہا جب ان کا تعارف اللہ کے سامنے کرنا ہو. نبی پاک کا تعارف انٹروڈکشن دو زاویوں سے ہوتا ہے. توجہ سنیے، بہت قیمتی بات ہے ہمارے بزرگوں کی، سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی چیز سے لکھنے والی بات. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کا تعارف کی دو جہتیں ہیں، دو ڈائمنشن ہیں اس کی، دو پہلو ہیں اس کے. ایک اللہ کے سامنے، جب ہم نبیوں کو اللہ کے سامنے دیکھیں گے تو پھر کیا لفظ کہیں گے، اور ساری خدائی کے سامنے دیکھیں گے تو کیا لفظ کہیں گے. سنیے، جب اللہ کے سامنے نبی کو دیکھیں گے تو ہم بشر کہیں گے، انسان کہیں گے، بندہ کہیں گے، ٹھیک ہے. اور ساری خدائی کے سامنے دیکھیں گے تو آقا کہیں گے، محبوب کہیں گے، رحمت اللہ علیہ، تاکہ وہاں ذات کا فرق ہو جائے، یہاں شان کا فرق ہو جائے. کیونکہ یہاں ذات میں شریک ہیں، شان میں شریک نہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں ذات میں بھی جدا ہے، شان میں بھی جدا ہے. تو اس لیے وہاں حقیقت، اس لیے دیکھیں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اب دیکھیں دو باتیں ہمارے نبی مکرم سے متعلق یہاں پر آئی، بندے ہیں اور. آپ سوال کر سکتے تھے، بات یہیں سے چلی کہ دو کیوں ہیں، ایک ہی کیوں نہیں ہے، کہ بندے ہیں بات ختم ہو گئی. اچھا رسول ہیں بات ختم ہو گئی، دو کیوں کی گئے؟ تو میں نے کہا دو اس لیے کہ گئے، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رسول کے تعارف کے دو ڈائمنشن ہیں، دو پہلو ہیں. عبد اس لیے کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اس لیے کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، یہ خدا کے شریک نہیں. عبد کہا تو کہا یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. بندہ کیوں کہا ان کو عبدہ؟ اس لیے کہ تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا نہیں ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، محبوب ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، بندہ اس لیے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور رسول کیوں کہا؟ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جن ہوا نہ کوئی عورت ہوا، بلکہ تمام انبیاء مرد تھے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں شان کیسی عطا فرمائی، آگے کے عقیدے کے اندر آئے گا کہ انبیاء ہیں بدن میں ہماری طرح، لیکن بدن کا کوئی حصہ قوت اور پاور میں ہماری طرح نہیں ہے. اندر کا معاملہ انٹرنل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر کا معاملہ ایسا بڑا عجیب و غریب ہے. انبیاء کرام کے اندر کی چیزیں بھی مختلف ہیں، یعنی اس کی کارکردگی، اس کے منافع، اس کے فوائد. ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیں رمضان شریف چل رہا ہے، کوئی روح افزا پیتا ہے، لیکن دیکھیے میٹھے شربت اور مشروبات ہم پیتے ہیں، ایک نیچرل چیز میں آپ کو بتاؤں. لیکن جب آپ ٹھنڈا گلاس شربت 3-4 پیتے ہیں تو آپ واش روم جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ نے جب پیا، توجہ کیجئے گا سمجھنے کی، جب آپ نے ٹھنڈا شربت پیا تو اس وقت اس میں خوشبو بھی تھی، ٹھنڈک بھی تھی، لیکن جب وہ پانی بدن سے خارج ہوا تو اس میں بدبو بھی تھی. اب یہ کیسے ہوا کہ وہ خوشبو بدبو میں منتقل ہو گئی؟
ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اندر کا سسٹم ایسا ہے کہ خوشبو والی چیز بدن کے اندر گئی لیکن ہمارے اندر کی چیزوں کے اندر اتنا کمال نہیں, وہ بدبو کے اندر کنورٹ ہو گئی. انبیاء کرام کی ذات ایسی ہے کہ وہ اگر سادہ پانی بھی پیتے ہیں تو ان کا تھوک, کیونکہ تھوک بھی پانی سے بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, آنسو بھی پانی سے بنتے ہیں, پیشاب بھی پانی ہی کے ذریعے آتا ہے. تو اب آپ دیکھیے انبیاء کرام اگر پانی پئیں تو وہ تھوک جو ہے ان کا وہ بدبو والا نہیں, خوشبو والا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے بدن سے خارج ہو رہی ہیں تھوک کی صورت میں, آنسو کی صورت میں, کسی بھی صورت میں, وہ بدبو ہے, ناپاک ہے. لیکن انبیاء کے بدن میں یہ کسی صورت میں بھی جاری ہو رہی ہے, یہ پاک بھی اور خوشبودار بھی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہی ہوئی جس پر درس ختم ہوگا کہ انسان ہی وہ انسان, یعنی انبیاء ایسے انسان ہیں کہ ان کی اگزامپل نہیں دی جا سکتی کہ فلاں انسان جو ہے وہ انبیاء کی طرح ہو سکتا ہے. نہیں, ہیں وہ انسان لیکن کوئی اگزامپل اس کی نہیں دی جا سکتی کہ ان کی طرح ہو. جیسے ماں کی کوئی اگزامپل لا سکتا ہے, والد کی لا سکتا ہے, جو شرف ان کے پاس ہے. تو انبیاء کرام کو یہ میں قریب لا کر سمجھا رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کوئی خلائی بات کر دی ہے, بات قبول نہیں کر سکتے. ایسی چیزیں, مسجد دیکھیں آپ, سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے, ایسے ہی پتھر آپ اپنے گھر میں لگا دیں تو آپ کا گھر مسجد جیسا ہو سکتا ہے؟ صورت میں بالکل آپ کا گھر, یعنی اس طرح کا آپ ہال بھی بنا سکتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں قاعہ, یعنی ہال, جس میں اس طرح کی مسجد کا جو ہال ہے, اس طرح کسی کا گھر بڑا ہو تو اس قسم کا ہال بنا کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میٹنگ کر سکتا ہے, کچہری لگا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس طرح کا مسجد کی طرح کا وہ ہال بنا لے تو کیا وہ مسجد جیسا ہو جائے گا؟ شکل بھی بالکل ویسی بنائی ہے, اسٹرکچر بھی ویسی, سب کچھ ہے. تو اب آپ دیکھیں دکھنے میں دونوں ایک ہے لیکن شرف میں بس اسی سے نبیوں کو سمجھ لیجیے کہ ظاہری صورت کو دیکھ کر بندہ فضیلت کو پامال نہ کرے. اس لیے سب سے اولا اور اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ. کفار اس لیے گمراہ ہوئے اور آج بھی وہ فرقے اس لیے ڈاماڈول ہیں جو حضور کو بشری نظر سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا حضور کو بشری نظر سے صرف قبول کرو اور دیکھو محبت کی نظر سے, پھر تمہیں ساری چیزیں واضح نظر آ جائے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے. سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں, سب کچھ کیا, لیکن جب حضور کا ذکر آتا ہے تو پھر صحابی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ قال زوج, میرے شوہر نے یہ کہا, نہیں, وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے کہا. تو آپ دیکھیے اس لیے ہمیشہ اس بات کو پابند رکھیں کہ اقرار ہو ان کی انسانیت کا بھی, بشریت کا بھی, لیکن اصرار ہو ان کے فضائل کا, ان کے مرتبے کا. اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.